ہم ہماری برادری میں ہی شادی کرتے ہیں، اگر کسی نے ہماری برادری سے باہر شادی کی تو ہم اسے برادری سے باہر کر دیں گے۔ واللہ یہ دور جہالت کی باتیں ہیں، اسلام میں کاسٹ سسٹم ہے ہی نہیں۔ دیر از نو کاسٹ سسٹم ان اسلام۔ اسلام میں کوئی نسلی، خاندانی، ذاتی اور سماجی تعصب نہیں ہے۔ آل مسلمس آر ایکول۔ قرآن میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے، رشتہ کرتے وقت یہ دیکھیے کہ یہ ایک مومن ہے اور یہ ایک مومنہ ہے، بس خلاص۔ باقی وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکا مومن ہے، لڑکی مومنہ ہے، دیٹس اٹ، ان کا نکاح کر دیجئے۔ پھر نو میٹر کہ وہ مومن لڑکا افریقہ کا ہو یا جاپان کا یا فلیپینز ہو یا چائنیز ہو، اگر وہ ایک ایمان والا ہو تو بس پھر ایک مومنہ کا نکاح اس سے جائز ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ انصاری ہے، شیخ ہے، ملک ہے، نائک ہے، چودھری ہے، دیشمکھ ہے، پٹیل ہے، پٹھان ہے، خان ہے یا کوئی اور، آپ کے لیے اس کا مومن ہونا ضروری ہونا چاہیے۔ باقی باتیں میٹر نہیں کرتی۔ اللہ لوگوں کو ان کے خاندان، برادری اور سرنیم وغیرہ سے نہیں تولے گا، بلکہ ایمان کی بیس پہ تولے گا، ہے نا؟ اصل میں ہمارے طرف زیادہ سید، خان، شیخ بہت چلتا ہے، باقی کو تو بالکل ہم گنتے ہی نہیں، مطلب باقی ہمارے لیے بالکل حقیر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اعلیٰ خاندان، اعلیٰ برادری کے لوگ ہیں، باقی سب تو ہم سے نیچے کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ایک سید گھرانے کی بیٹی سیدوں میں ہی جانا چاہیے، تو دیکھیے یہ بالکل ایک ایمان والے کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ ایک نہایت ہی غلط سوچ ہے، نہایت ہی غلط کنسیپٹ ہے۔ دیکھیے، ایک سید کا نکاح غیر سید میں بھی جائز ہے، ایک قریشی کا غیر قریشی میں بھی جائز ہے، اسی طرح ایک ہاشمی کا غیر ہاشمی میں اور ایک انصاری کا نکاح غیر انصاری میں بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی۔ اب بتائیے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ کسی غیر سید کا رشتہ آئے تو نکاح مت کرنا، یا برادری یا خاندان سے باہر کا رشتہ آئے تو نکاح مت کرنا؟ بلکہ حدیث میں تو الفاظ ہیں دین اور اخلاق، یعنی مینرز کو آپ کو اہمیت دینی ہے اور نکاح کر دینا ہے، یہ نہیں دیکھتے بیٹھنا ہے کہ یہ سید ہے، خان ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے یا کوئی اور۔ دیکھیے، رشتہ کرتے وقت سوشل لیول کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اب سوشل لیول میں کیا کیا آتا ہے؟ تو دیکھیے، سوشل لیول میں آتا ہے لینیج یعنی نسب نامہ، ویلتھ یعنی مالداری، ایجوکیشن، پروفیشن اور جاب وغیرہ۔ بٹ اگر جس انسان کا رشتہ آئے اور وہ ایک نیک اور دیندار ہو، ایک بہت اچھے کیریکٹر کا مالک ہو، تو پھر نو میٹر کہ اس کا سوشل لیول کیا ہے، کیونکہ یہ مالداری، ایجوکیشن، جاب وغیرہ یہ سب سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں، اس کے بیس پر آپ کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی عربی کو عجمی یعنی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر، اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کو سفید رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، مگر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہاں ایک دم کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل چیز ہے دینداری۔ اس لیے آج سے ہی اس کاسٹ سسٹم جیسی غلط فہمی اور غلط سوچ سے باہر آ جائیں، ورنہ کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو صرف برادری کے نام پر گھر بیٹھی ہیں اور والدین صرف اور صرف اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر جب وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے تو اسی کو قصوروار مانا جاتا ہے، جبکہ اصل وجہ تو آپ ہو جو برادری اور خاندان میں ہی نکاح کرنے کو صحیح سمجھتے ہو۔ سیریسلی یہ ایک تعصبی سوچ ہے جس کا بدلنا بہت بہت ضروری ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر کسی نیک، دیندار، کوالیفائڈ اور سویٹیبل بندے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آتا ہے، بھلے وہ آپ کی برادری یا خاندان کا نہ ہو، بٹ اگر اس کا اخلاق اور دین بہتر ہے تو فوراً اپنی بچی کا نکاح ایسے بندے سے کر دو، پھر وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، ورنہ حدیث میں تو یہی آتا ہے کہ نیک دیندار کا رشتہ بلا وجہ ٹھکرانے پر، ریجیکٹ کرنے پر زمین میں فساد پیدا ہوگا اور بلا وجہ آپ گناہ میں پڑو گے۔
اس لیے والدین بلا وجہ نیک رشتوں کو ٹھکرانے سے باز آ جائیں اور جتنی جلدی پاسبل ہو سکے اپنے بچوں کے نکاح کروا دیں تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں۔